یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کچھ نہ کچھ کوٹیشن ان کے نہ دیں، کچھ ان کے بارے میں نہ کہیں۔ آج کی تحریک کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا ہے اور سنیں گے، اور ہمالیہ پہاڑ علم کے بیٹھے ہیں، ان کے سامنے میں پہاڑ کے نیچے تو نہیں کہوں گا آ گیا ہوں، بلکہ یہ ضرور کہوں گا کہ ایک عالم العلماء شام صاحب کے سامنے جسارت کر رہا ہوں کہ آج میں یہاں کھڑے ہو کر کے سر سید کے بارے میں کچھ عرض کروں۔ آج کا جو عنوان رکھا ہے ہمارے عزیز برادر افضال نے، وہ بہت عام ہے، میں کہوں گا تحریک، یہ سب تحریک ہی بیٹھی ہوئی ہے۔ یونیورسٹی تحریک ہے، طلباء تحریک ہیں، اساتذہ تحریک ہیں، انتظامیہ تحریک ہے، جہاں جہاں دنیا میں علی گڑھ یونیورسٹی کے لوگ پڑھے ہیں اور گئے ہیں وہ تحریک ہے۔ ظہور قاسم مجھ کو یاد آ رہے ہیں، ڈاکٹر پروفیسر ظہور قاسم کو آپ سبھی جانتے ہوں گے، انٹارکٹیکا میں جو سب سے پہلے گئے تھے، انہوں نے کمیٹی ہال میں یہ بتلایا تھا کہ سر سید ڈے دنیا میں کونے کونے میں ہوتا ہے، حد یہ ہے کہ جب وہ جہاز میں تھے پانی کے تو وہاں بھی منایا گیا۔ یہ تحریک ہواؤں میں ہے، یہ تحریک آسمانوں میں ہے، یہ تحریک دنیا کے حصے میں ہے۔ لہذا میں آپ کی اجازت سے ذرا سی تبدیلی کر کے یاد کروں گا کہ آج ایک عنوان آپ نے رکھا تھا 8 دن پہلے، ہمیں سر سید کیا یاد آتے ہیں؟ کیا بہت یاد آتے ہیں؟ اور کیوں یاد آتے ہیں؟ اس حقیر کو سر سید بہت یاد آتے ہیں، اتنا یاد آتے ہیں کہ کبھی یاد نہیں آئے۔ ان کی یہ تحریک علی گڑھ یونیورسٹی جو نمایاں طور پہ صرف اور صرف انہی کی تحریک کی بدولت آج ساری دنیا میں اس کا نام ہے، کیا اس کی وجہ سے ہمیں سر سید یاد آتے ہیں؟ جی ہاں آتے ہیں۔ کیا مثبت میں یاد آتے ہیں؟ جی نہیں، آج مجھ کو نفی میں یاد آ رہے ہیں۔ سر سید علیہ رحمت جنہوں نے یہ بنائی یونیورسٹی جو قومی یکجہتی کے علم بردار ہے، دیکھیے ثبوت یہاں قومی یکجہتی ہے یا نہیں ہے؟ قومی یکجہتی کا ثبوت دیتا ہے، تمام بچے قومی یکجہتی کا ثبوت دیتے ہیں، ہر حال میں، ہر بورڈنگ میں، ہر جگہ میں، یونیورسٹی کے کیمپس کے کونے کونے پہ قومی یکجہتی ملے گی۔ نہ ہندو کا فرق ہے، نہ مسلمان کا فرق ہے، نہ سکھ کا فرق ہے، نہ عیسائی کا فرق ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ تحریک کی تو وجہ رہتے ہیں۔ کیا وہ تحریک کے مطابقت میں کام کر رہے ہیں؟ جی نہیں، بڑی آزادی سے اور بڑی ہمت سے اور بڑی شجاعت سے میں ان کو للکار کے کہتا ہوں کہ وہ یہ نہیں کر رہے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے انگوٹھے کے نیچے پوری یونیورسٹی رہے، ایسا وائس چانسلر آئے، ایسا چانسلر بنے، ایسی انتظامیہ ہو جو ہمارا کہنا مانے۔ ہم یونیورسٹی سے نہیں ہیں، یونیورسٹی ہم سے ہے۔ یہ ان کی تحریک ہے، ذرا غور فرمائیے۔ تحریک سر سید اور تحریک موجودہ حضرات، سر سید نے کیا نہیں کیا ہماری تحریک کے لیے، ہماری زندگی کو نمایاں کرنے کے لیے، ملت کو آگے بڑھانے کے لیے۔ وہ ملت کے بھی آدمی تھے، قوم کے بھی آدمی تھے، ملک کے بھی آدمی تھے۔ وہ گاندھی جی کے برابر بھی تھے اور گاندھی جی کے ساتھ بھی تھے اور گاندھی جی کے عقائد بھی تھے، اور سر سید کے عقائد گاندھی جی میں بھی کچھ نہ کچھ پائے جاتے ہیں، کافی پائے جاتے ہیں۔ قومی یکجہتی گاندھی جی میں بھی تھی، سر سید میں بھی قومی یکجہتی ہے۔ لہٰذا میں کہوں گا کہ سر سید بے شک ملت کو آگے بڑھانا چاہتے تھے۔ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا؟ اے میرے بھائیوں، اے پڑھانے والوں، اے انتظام کرنے والوں، ذرا یاد کرو، انہوں نے ٹھمکے لگائے، انہوں نے جوتوں پہ پالش کی، انہوں نے اپنا جیسا آپ نے فرمایا ابھی سب کچھ بیچ باچ کے آپ کے لیے لگا دیا، اور آج آپ ان کا سب کچھ لینا چاہتے ہیں، چاہے ملازمت کی تنخواہ ہو اور چاہے پینشن کی رقم ہو، بس ہم کو وہ چاہیے۔ جی ہاں، ہم دم نہیں لینے دیں گے، ہم سانس نہیں لینے دیں گے انتظامیہ کو اور سربراہ کو، اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا چونکہ اس وقت میں نہیں ہیں بلکہ ہم ہیں۔ تو سر سید کی روح تڑپ رہی ہے، جس طریقے سے میں نے بھی 8 دن پہلے بھی اس بات کو کہا تھا، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جتنا تکرار ان کا کیا جائے اتنا ہی بچ جاتا ہے انسان کو سننے کے بعد۔ لہٰذا میں پھر اس بات کو دہراؤں گا کہ سر سید جی کے معنی یہ ہیں کہ انہوں نے کیا کرا، ان کا مشن کیا ہے۔ اے میرے بھائیوں، تم بھول گئے ہو کہ سر سید نے تمہارے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیاری کر دی تھی، اپنا مال و
पिता सब बर्बाद कर दिया था और उन्होंने मिल्लत को और तालीम को आगे बढ़ाया। मुझे याद आ रहा है, बात पड़ जाएगी कि अल्फाज बगावत में सर सैयद की जसारत, हिम्मत, शुजाअत देखिए, अंग्रेजों का मुकाबला किया। जब अंग्रेजों ने यह कहा कि हिंदुस्तानी इसके साजिश में शामिल हैं, खासतौर पर मुसलमान शामिल हैं, यही कहा अंग्रेजों ने। दो लॉर्ड ने, दो विलियम और दूसरा एक और है, उसमें कहा तो उन्होंने खुल के कहा कि नहीं, जब तुम्हारी इंतजामिया, जब तुम्हारी हुकूमत महकूम का ख्याल नहीं करती, गलत तरीके से था जो मुंह से खुला जाता था, लेकिन किसी और मुसलमान, किसी और शख्स की हिम्मत नहीं हुई कि वो अंग्रेजों से टक्कर देता, अंग्रेजों से लोहा देता। तो भाई उन्होंने तो बगैर किसी अपनी जान के डर के तुम्हारे लिए एक इदारा कायम किया जिसमें लड़कियों का और लड़कों के लिए, दोनों के लिए इंतजाम किया। आज वो दोनों लड़कियां लड़के कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। क्या है कोई इदारा, क्या है कोई तंजीम, क्या है कोई जगह, क्या है कोई ओहदा, क्या है कोई मनसब जहाँ अलीगढ़ का बढ़ावा ना हो। ये सब किसकी देन है? ये सब मरहूम मिन्नत सर सैयद के हैं। लिहाजा मैं सिर्फ दो लफ्जों में अपनी बात खत्म करता हूँ कि जरा सा अपने गिरबान में झांक लो। हाँ, तारीख पैदाइश में दौड़ने लगते हैं कि भाई इनकी तारीख पैदाइश तरह की ये नहीं है, और खुद की तारीख पैदाइश का आलम यह है कि खुद 2 दफे पैदा हुए हैं वही साहब जिन्होंने ये इल्जाम लगाते हैं। भाई इल्जाम लगाओ, अपने को देखो। इत्तिहाम बहुत बुरी चीज है और ये तालीम गाह है, ये सियासत गाह नहीं है। यहाँ सियासत करो, जरूर करो, लेकिन तहजीब के अंदर, कमीज के अंदर इतनी सियासत जिससे कि तरक्की हो और मुसलमान बढ़ें, हिंदू बढ़ें। क्या मुझे बतला सकते हैं आप में से कोई एक साहब, मैं बहुत उत्साहाना तौर पर डायस के हजरात से दिया करता हूँ, क्या कभी कम्युनल राइट अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ है? क्या कभी कैंपस पे हुआ है? ये क्या है? ये सर सैयद की देन है। उन्होंने अलग ऐलान कहा कि सबके लिए दरवाजा खुला है। चुनाव से पहले ग्रेजुएट से लेके और आज तक आप रेशियो निकाल लीजिए, बराबर कौमी अभ्यर्थी का सबूत आपको मिलेगा। तो जब उन्होंने ये कहा तो हमें क्या हक है उनके खिलाफ यहाँ पर अमल करने का? यानी सारे बच्चे एक साथ खाते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ हंसते हैं, और वक्त आ जाए तो रोते भी एक साथ हैं। हमारी यूनिवर्सिटी के तलबा का ये मंसब रहा है और ये मकसद रहा है और ये मिशन रहा है, और यही सर सैयद का अहम मिशन था। वो यही चाहते थे आपस में बात बराबरी, हर शख्स आपस में बाहमी इतिहास रखे, कौमी एकजुटता करे और तरक्की करे यूनिवर्सिटी को। और मैं दुआ करता हूँ कि यूनिवर्सिटी जल्द से जल्द अपने इन मराहल को, जो मौजूदा मराहल बेवजह सामने आ रहे हैं, जिससे कि तलबा का इस्तेहसाल भी हो रहा है और उनकी पढ़ाई का हर्ज भी हो रहा है, जो हमारा अहम फर्ज है, उसको अल्लाह ताला जल्द से जल्द निजात दिलाए, यूनिवर्सिटी को उसको तरक्की दे, और हमारे तलबा और इंतजामिया और यहाँ पे गरीब दुआओं को भी अल्लाह सलामत रखे और उनको भी तरक्की दे। इन अल्फाज के साथ मैं आपसे रुखसत होता हूँ। हिदाया है कलंदर होना, वरना दुश्वार था खतरे का